السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے آخر کیوں، کہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ چیزیں سکھلا دیں، اس بات کا علم دے دیا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، تو پھر بھی انسان بھول گیا آخر کیوں۔ ہم لوگوں نے جب یہ پاکستان کا خطہ آزاد کرنا چاہا تو اس میں کئی ہزار بچوں کو یتیم کروانا پڑا اور کئی ہزار عورتوں کو بیوہ کروانا پڑا۔ اتنی ساری قربانیاں جو ہم لوگوں نے دیں، مطلب ہمارے بڑوں نے دیں، تو وہ قربانیاں دیں تو آخر کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، آخر کیوں؟ ہم لوگ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہماری ایک منزل ہوتی ہے، اس منزل مقصود تک ہم پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتے، آخر کیوں؟ ہم جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم ناکام اکثر ہو جاتے ہیں، اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں؟ اتنی محنت کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنے وقت کے بعد، اتنا مال خرچ کرنے کے بعد ناکامی آخر کیوں؟ حضرات صحابہ اکرام ہماری زندگی کے ہمارے لیے نمونہ تھے لیکن ہم انہیں بھول بیٹھے، آخر کیوں؟ اہل بیت کرام کو ہم اگر سامنے رکھیں اور ان کے اخلاق اعمال کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں تو پھر ناکام ہو جائیں تو آخر کیوں؟ اگر اللہ پاک کے قرآن کو، اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کو سمجھ کے چلیں تو پھر اگر ناکامی ہو تو وہ ناکامی آخر کیوں؟ یہ میں کئی سارے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہوگا۔ ہم لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کو بھلے ناکام ہی کیوں نہ کر دیں، تو آخر یہ کیوں؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ہماری ایک خواہش ہوتی، چاہت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب میں پڑھ کے وکیل بنوں گا، اور وکیل بننے کے بعد بندہ کیا کر رہا ہے؟ انسان وکیل بننے کے بعد انسانوں کی کھالیں اتار رہا ہے، آخر کیوں؟ ہم بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ جب بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کرونا جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ زہر کا ٹیکہ لگا کے اس کو کرونا کے مرض میں مبتلا کر کے اس کو ختم کر رہا ہے، مار رہا ہے، آخر کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا جیسی وبا کے اندر جب ہم کسی قسم کے مریض کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو پھر اس وقت مریض کچھ دنوں کے بعد مریض کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ باڈی کو ایک جو ہوتا ہے تابوت، اس کے اندر ڈال کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، آخر کیوں؟ اور پھر جب جنازے کے بعد رات کو 2 دنوں کے بعد 4 دنوں کے بعد اس تابوت کو، قبر کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ اور قسم کا ساز و سامان نکل رہا ہے، ہمارا مطلوبہ، ہمارا مریض، ہمارا فرد نہیں نکل رہا، آخر کیوں؟ ہم خود اتنے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ دوسروں کے پاس پڑھ رہا ہے، آخر کیوں؟ ہم خود بہت بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن ہمارا بیٹا دوسروں کے پاس پڑھ رہا ہے، آخر کیوں؟ ہم جب اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو ناکام کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم جب اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو پیچھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہم جب اپنے آپ کو کسی بھی سٹیج پہ کھڑے ہونے کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہم سے اوپر والا بندہ یا ہم سے نیچے والا بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آخر کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ ہم اگر کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، اس کی خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بازار میں کھڑے پانی پی رہے ہیں تو بھی شیشے کے گلاس میں پانی نہیں پینا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کی نظر اس شیشے کے گلاس پہ پڑے اور وہ خوبصورتی، وہ اندر والا میٹیریل، وہ آپ کا
जो रबड़ी दूध है, आपका जो शरबत है, ये वो चीज़ें जो गरीब नहीं खरीद सकता बेचारा, तो वो दे के आह ना भर ले। हम ये सब कुछ करते हैं तो आखिर क्यों? इन सब बातों का जवाब एक ही आता है, वो ये है, खुलासा भी ये है, इस वीडियो का खुलासा ये है, और इन सब सवालों का जवाब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, मगर ये सोच, ये नज़रिया, ये मिशन, ये कदम, ये सब कुछ गलत है। हमें चाहिए हम दूसरों को आगे रखें, उनसे समझें, सीखें, हम उनकी खिदमत करें। हज़रत उमर हज़रत असलम को कह रहे हैं कि मेरे ग़ुलाम मेरे कंधे पे ये सामान रख दो, मैं फ़लाँ गरीब को पहुंचाना चाहता हूं। तो वो अर्ज़ करते हैं हज़रत मैं किस लिए हूं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि भाई यहाँ तो बोझ उठा लोगे, कल क़यामत के दिन कौन बोझ उठाएगा मेरा? वही हज़रत उमर जब बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर 17 पैबंद लगे हुए हैं। आखिर क्यों? उन लोगों ने अपने आप को दूसरों की गुलामी के लिए तैयार किया हुआ था। अब हमें भी दूसरों की खिदमत के लिए तैयार करना होगा। अल्लाह हाफिज़।